بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإلها واحدا ونحن له مسلمون. معزز اور قابل احترام آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے علماء کرام میں سے خصوصاً جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل گوا کے ناظم مکاتب حضرت مولانا جاوید صاحب اشاعتی دامت برکاتہم علینا، اسی طریقے سے آج کے اس پروگرام میں شرکت کرنے والے اطراف کے علماء کرام اور معزز سامعین احترام اور عزیز پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین موقع عطا فرمایا. اپنی زندگی میں چند ساعات ایسی ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کی محنت کے جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کو اپنے کانوں سے سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسی محفل ہمیں بار بار نصیب فرمائے. اس وقت اور اس دور میں آپ لوگ سوشل میڈیا کے مادھیم سے، پرنٹ میڈیا کے مادھیم سے، ٹیلی ویژن میڈیا کے مادھیم سے آپ لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ میسج آپ کے کانوں میں پڑھتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں. تو آپ لوگ اس پر جو ہے کچھ غور و فکر تو کرتے ہی ہوگے، اور زیادہ تر غور و فکر ہمارے جو بزرگ اور بڑے لوگ ہیں، ہماری جوان نسل ہے، وہ اس چیز پر غور تو کرتی ہی ہے کہ اللہ آنے والے دنوں میں اس ملک میں ہماری نسل کا کیا حال ہوگا. اس چیز پر غور تو کرتے ہی ہوگے. اگر اتنا بھی نہیں تو سوچنے جیسی بات ہے کہ پھر ہم کس پوزیشن میں اور کہاں تک ہم گرے ہیں. کیوں کہ ہر قوم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے. ہمارا فیوچر اور ہمارا جو ہے ماضی بہت روشن تھا. اس روشن ماضی کے سہارے سے آج تک ہم اپنے کردار کو بچا کر، اپنے سماج کو بچا کر اس کفر اور ضلالت کے ماحول میں اپنی زندگی بسر کرتے رہے اور کر رہے ہیں. لیکن آئندہ ہماری اس نسل کے بارے میں بہت ساری چیزیں غور طلب ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک بہت ہی اہم آیت کریمہ تلاوت فرمائی. اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے موت پیش کی گئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے بعد آپ لوگ کس کی عبادت کریں گے، میرے بعد آپ لوگ کس کی پرستش کریں گے، میرے بعد آپ کس کو پوجیں گے. اب سوچنے جیسی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ نبی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. اور آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا ہی، الحمدللہ آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ ہر گھر میں فضائل اعمال ہے. انبیاء کرام، بنی اسرائیل کے انبیاء، یہ لفظ تو سنا ہی ہوگا. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے،
جتنے بھی انبیاء کرام بنی اسرائیل میں ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو پوجو گے، کس کو رب مانو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے، اللہ کے نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد گرامی کو بھی نبی بنایا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کے دادا بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے، ان کی نسل میں سے انبیاء کرام کا سلسلہ چلا۔ ان کے 2 بیٹے نبی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اسی طریقے سے وہ جو سلسلہ چلتا رہا انبیاء بنی اسرائیل کا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہ سید الانبیاء رہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد محترم بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے بھائی بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ اتنا انبیاء کرام کا سلسلہ چاروں طرف پھیلا ہوا، اس کے باوجود اپنے بچوں کو جمع کر کے کیا نصیحت کر لے؟ اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، کس کو پوجو گے؟ کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ نبی بھی تھے، اور جہاں پر اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے، وہ جو ملک تھا وہ چاروں طرف سے بت پرستی میں، شرک میں، کفر میں، ضلالت اور گمراہی کے ماحول میں گھرا ہوا تھا، چاروں طرف سے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی، اور ہم تو کچھ ہے نہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم کیا ہے؟ لیکن ہم کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود ایک ماحول ہمارے اطراف میں چل رہا ہے کفر و شرک اور بت پرستی کا، گمراہی کا، ضلالت کا، لیکن ہم اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے دینی تعلیم دیں، ان کو دینی تعلیم سے جو ہے آراستہ کریں، اور ان کی زندگی میں دین کس طریقے سے آ جائے، وہ بچے ہمارے دین پر کس طریقے سے باقی رہے، اس کی فکر کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اتنی فکر کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو ایک فکر لاحق ہو گیا کہ یہاں جس ماحول میں ہماری اولاد زندگی گزار رہی ہے وہ کفر، گمراہی کا اور بت پرستی کا ماحول ہے۔ تو ہم بھی دیکھیں، اپنے ملک کا جائزہ لیں، ہمیں اپنی آنے والی نسل کی فکر کرنا پڑے گی۔ الحمدللہ، قربان جائیے ہمارے ہم سب کے بڑے رئیس محترم حضرت مولانا مستعلی صاحب دامت برکاتہم علیہ، ان کی خدمات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اتنا کام اس صوبے میں جو ہے کرائے، الحمدللہ ہر چھوٹی بڑی بستی میں انہوں نے مکتب جاری کرا دی۔ ہر گھر میں ان کی فکر ہوتی ہے کہ ہر گھر میں قرآن شریف پڑھنے والے افراد پیدا ہو جائے، ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھانے والے لوگ پیدا ہو جائے۔ ہم عام طور سے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی اسکول کا بہانہ، اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اس بستی میں، ہمارے اس گاؤں میں کتنے سارے بچے ہیں، اتنے سارے بچوں میں سے کتنے بچے ٹاپ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ ایک جائزہ لو، درمیان میں کتنے بچے کٹ جاتے ہیں اوپر پہنچنے سے پہلے، اور کتنے بچے دینی تعلیم حاصل کر کے عالم بنے، حافظ بنے۔ اور جو ہے ان دونوں کو موازنہ کرو کہ بستی کے لیے کن افراد نے کام کیا، کن لوگوں نے بستی کے لیے قربانی دی۔ آپ کو سب سے پہلے یہی چیز سامنے آ جائے گی
کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو جن بچوں کو ہم نے دینی اخلاق سکھائے، دین کی تعلیم دلائی، وہی بچے ہمارے بستی کے کام آئے، اور بستی میں جو ہے اصلاح کے تعلق سے فکر کرنے والے یہی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین ماحول دیا ہے۔ دیکھیے آپ کے یہ مکتب جو ہے عنبر سے منسلک ہے، اور الحمدللہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانی دامت برکاتہم علینا لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں عمرے میں گئے تھے وہ، تو اس وقت ان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کیوں نہ مکاتب میں کمپٹیشن کرایا جائے، تعلیمی جو ہے مسابقہ کرایا جائے، تو اس سے کچھ نہ کچھ خاطر خواہ فائدہ ہوگا ہی۔ الحمدللہ اس کے بعد مکاتب میں حضرت مولانا جاوید صاحب کے توسط سے یہ ایک مسابقوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہمارے عنبر جو مرکز کے جتنے بھی مکاتب ہیں اس میں بھی تعلیمی کمپٹیشن ہوا، تو آپ کی بستی کے جو طلبہ ہے الحمدللہ ہمیشہ نمایاں رہے۔ آپ کے اساتذہ کرام بہت محنت کرتے ہیں اور بہت محنت سے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بچوں کو پڑھا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بالکل کوری سلیٹ ہوتی ہے۔ جب بچے ہمارے پاس جو ہے ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، لیکن گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو جو ہے دھیرے دھیرے محنت کر کے جب پڑھاتے ہیں تو بچے بہترین قرآن شریف پڑھنے والے بن جاتے ہیں، بہترین اردو پڑھنے والے بن جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تعلیمی مظاہرے میں، تعلیمی مسابقے میں جب وہ آتے ہیں تو وہ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی ایک بستی کا نام روشن کر لیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے بہت زیادہ محنت کر کے اپنی بستی کی نمائندگی لے کر ایک تعلیمی مظاہرے میں اور تعلیمی مسابقے میں نام روشن کرتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور جب وہی بلند حوصلے کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کے سامنے بچوں نے جو پیش کیا ہے وہ مکمل تعلیم نہیں ہے، یہ تو 15 اور 20 منٹ جو پہلے ایک اسمبلی ہوتی ہے اور ایک مناجات ہوتی ہے، اس میں اساتذہ کرام بچوں کو پڑھاتے ہیں، کچھ بچوں نے آپ کے سامنے ایمان مجمل پڑھے، کچھ بچوں نے جو ہے دعائیں پڑھی، کچھ بچوں نے اپنی یاد کی ہوئی تقریریں پڑھی۔ اصل تعلیم وہ نہیں ہے، اصل تعلیم تو ان کی ابھی باقی ہے، جن کے امتحانات ہوئے۔ ان بچوں نے، کتنے بچے ایسے جنہوں نے ناظرہ مکمل کر لیا، کتنے بچے ایسے جنہوں نے 5-10 پارے مکمل کر لیے، کتنے بچے ایسے جنہوں نے پارے پڑھ لیا، یہ سب ان کی اصل تعلیم ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے جو مظاہرہ ہوا وہ تو ان کی خارجی جو ہے شروع کے وقت میں اور خارجی اوقات کی جو محنت ہے اس کا ہوا، اصل تو ان کی تعلیم کے امتحانات ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت محنت کے بعد تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک مکتب کی ترتیب آپ کے پاس اجتماعی شکل میں جو چل رہی ہے بہت منظم اور کامیاب مکتب ہے، لیکن بستی والوں کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے مولانا کے حوالے کر دیا ہم نے، بچے اب مولانا جانے بچے جانے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ مولانا جس وقت پڑھاتے ہو تو اس وقت جو ہے ہم کبھی کبھار سال میں 1-2 مرتبہ ہے نا، 6 مہینے میں 1-2 مرتبہ اپنی چکر مارے اور وہاں پر آ کر دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بستی کے بچے حاضر ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا مسئلہ مکاتب میں حاضری غیر حاضری کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بچے کو پڑھتے نہیں آئے تو پھر وہی مولانا کی بات ہوتی ہے۔ ابھی ہم 2-4 دن پہلے پچھلے ہفتے میں نوگاؤں میں گئے تھے تو وہاں پر ایک حاضری غیر حاضری پر مکالمہ ہوا تھا، بچوں نے ہی جو ہے مکالمہ کیے، کچھ بچے، ایک اس میں سے ایک بڑا بچہ تھا وہ معلم بنا، استاد بنا، اور ایک بڑے میاں، ایک بچہ بڑے میاں بنے، جیسا ابھی آپ کے سامنے مکالمے میں بچہ آیا تھا اس طریقے سے، اس میں بھی ایک بڑے میاں آئے اپنے بچے کو لے کر، اور جو بچہ معلم بنا تھا اس کے سامنے بچوں کو لے جا کر کہا کہ مولانا یہ بچوں کو کیسا پڑھاتے آپ، میرے بچے کو الف کا بھالا بھی نہیں آتا۔ انہوں نے جو جواب دیا کہ مولانا بڑے میاں ٹھیک ہے، ایک آپ کے سامنے بچوں کو پڑھاتا آپ سن لیجئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی بچے کو پوچھا کہ تو سورت پڑھ، کسی کو کہا کہ تو
دعا پڑھ, کسی کو کہا کہ تو کھانے کی سنتیں بتا, کسی کو کہا کہ تو پانی پینے کی سنتیں بتا. سب بچوں نے بتا دیا. ان کے بچے کو نہیں آیا. دیکھیے بھائی بڑے میاں, آپ کے بچے کو ہی نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ غیر حاضری کرتا ہے. تو حاضری بہت ضروری ہے, خاص طور سے جو ہے مکاتب میں بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ, کیوں ہم بچوں کی جتنی نگرانی کریں گے, ہماری نگرانی میں بچہ رہے گا تو تربیت پالے گا. یہ جو زمانہ ہوتا ہے بچپن کا, وہ سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہوتا ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے, بہت مشہور شخصیت ہے. انہوں نے مکاتب کے جلسے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مکاتب کا جو مکتب کا جو جلسہ ہے, اس کے جو زمانہ ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. انہوں نے اس کے بعد بتایا کہ ایک ہوتا ہے بچے کی شیر خارگی کا زمانہ, جو بچہ اپنے مادر رحم سے لے کر دودھ پینے تک کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ شیر خارگی کا زمانہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری شادی ہو گئی, اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے مجھے. تو میں نے جب سب سے بڑا بیٹا میرا جو تھا اس کو حفظ کے لیے چھوڑا تو اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے اس کے پر جو ہے سختی بھی کی, شدت بھی کی, اور اس کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ الحمدللہ حافظ ہو گیا. لیکن جس وقت بچے کو میں نے چھوڑا تھا اس وقت اپنی اہلیہ کو بھی تاکید کیا تھا کہ اس بچے کے ساتھ میں تو بھی حفظ کر لے, تو بھی حافظ بن جائے گی. ان کی اہلیہ نے کہا کہ میرے پیچھے گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بہت کام کاج رہتا ہے, اور سب گھر والوں کا کھانا بنانا رہتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کی بندی, اس کا انتظام ہو جائے گا, کسی عورت کو کسی خادمہ کو رکھ لیں گے, وہ گھر کے کام کاج کر لیا کرے گی, تو حفظ شروع کر دے. ان کی اہلیہ نے حفظ شروع کر دیا. ایک طرف ان کا بچہ بھی حافظ ہو گیا, ایک طرف ان کی اہلیہ بھی حافظ بن گئی. بتا رہے تھے وہ کہ میرا یہ جو پہلا بچہ بنا حافظ, اس کے لیے مجھے تکلیف اٹھانا پڑی, اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا پڑا. اس کی وجہ بھی انہوں نے بتایا کہ دیکھیے جس وقت بڑا بچہ حافظ بن رہا تھا اس وقت میری اہلیہ حافظ قرآن نہیں تھی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 8 لڑکے دیے, اور کچھ 4 کے قریب لڑکیاں انہوں نے بتایا, 4 لڑکی اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 اولاد دی. وہ جو میرے ہوئے اولاد ہوئی, بعد کے جو بچے ہوئے میرے, ان کے لیے اتنی آسانی ہو گئی. اس کی وجہ بتائی, اتنی آسانی ہو گئی کہ میری اہلیہ جب حافظ بن گئی تو جب بھی دیکھو قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہتی, اس کے اثرات جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ اس میں پڑتے تھے. اس کے بعد مجھے میرے تمام بچے حافظ ہوئے, کسی کو سختی نہیں کرنا پڑی. اس کے اثرات کہ جو ماں اپنی اعمال کے ذریعے سے جو تاثرات اپنی اولاد پر چھوڑتی ہے, اس کے بہت جلدی اثرات آتے ہیں. بہرحال آپ نے وہ بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ جو مکتب میں پہنچے تو انہوں نے فوراً جو کسی نے سورہ بقرہ سنا دیے, کسی نے 5 پارے سنا دیے. کیوں؟ ان کی والدہ محترمہ کو یہ چیز یاد ہوتی تھی. تو اس شیر خارگی کا جو زمانہ ہوتا ہے, ماں کی نقل و حرکت کا جو ہوتی ہے, اس کے اثرات اولاد پر آتے ہیں. اس کے بعد حضرت نے بتایا کہ شیر خارگی کے بعد سے لے کر جو بچپن کا زمانہ ہے, یوتھ تک کا یعنی جوانی تک کا درمیان کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ جو ہے مکتب کا زمانہ ہوتا ہے. اور یہ جو تعلیم ہے وہ تعلیم فرض عین ہے. یہ تعلیم فرض عین بتایا مفتی صاحب نے, کہا کہ یہ تعلیم اپنے بچوں کو سکھانا ہی سکھانا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کو اتنا تو سیکھنا فرض ہی ہے جتنا ضروری ہے اس کے لیے نماز پڑھ سکے اور جو ہے اپنے احکامات کو پہچان سکے, جان سکے, اور اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزار سکے. اتنا علم تو ضروری ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ جو مکتب کی تعلیم ہے, اب ہمارے گجرات کی انہوں نے مثال دی کہ ہر بچے کو مکتب پڑھنا لازمی ہی لازمی ہے. اب ہمارے علاقے کا ماحول دیکھیں آپ, وہاں پر گجرات میں جائیے, بوڑھے سے بوڑھا آدمی بھی آپ کو قرآن شریف پڑھتا ہوا, ناظرہ کم سے کم ناظرہ پڑھتا ہوا ملے گا. کیوں؟ انہوں نے مکاتب کی ترتیب پہلے سے منظم کر دی. ہمارے یہاں تبھی شروع ہوئی, تو اس کی برکت کی وجہ سے جو ہے آپ کو ہر گھر میں ناظرہ خاتون ملے گا ہی ملے گا. خالد صاحب اللہ صاحب ہمارے ہندوستان کے
بہت جلیل علماء میں سے ہے اور ہمارے اکابرین میں سے ہے. انہوں نے ایک ریسرچ کے تعلق سے بتایا کہ حیدرآباد جس کو ہم مسلمانوں کی بستی اور مسلمانوں کا شہر کہتے ہیں حیدرآباد، انہوں نے وہاں کے علاقے کا میں نے ان کا ویڈیو سنا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے حیدرآباد کے شہر کے اور اطراف کے لوگوں کے تعلق سے ہم نے یہ جائزہ لیا کہ کتنے لوگ ناظرہ پڑھے اس کا جائزہ کرتے، گنتی کرتے، شماری کرتے. جب شمار کیا گیا تو معلوم پڑا کہ 50% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک قرآن شریف کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ایسے مسلمانوں کی حالت ہے. اور وہ کہاں کی، جس کے بارے میں ہم ایسا سوچتے کہ حیدرآباد مسلمانوں کا شہر ہے. اب وہاں کا یہ حال ہے تو جہاں پر جو ہے جن بستیوں میں مسلمان کم ہیں ان کا تو کیا حال ہوگا، جن شہروں میں مسلمان کم ہیں ان کا تو کیا حال ہوگا. تو وہاں کا جب معلوم پڑا کہ 50% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. 5% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے، قرآن شریف کا ناظرہ پڑھا ہے. اور اس میں سے بھی اگر صحیح دیکھا جائے تجوید کے ساتھ اور اس کے قواعد کے ساتھ دیکھا جائے تو انہوں نے بتایا کہ 2% لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تجوید کے ساتھ ناظرہ مکمل کیا ہے اور وہ ناظرہ پڑھ سکتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ اتنی محنت ہونے کے باوجود بھی آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن سے دور ہے، قرآن کی ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کوئی طے کر دیا، کوئی یہ نہیں کر دیا. جب بھی آپ کو موقع ملے، دیکھیے ہم کو ضرورت ہوتی ہے، ہم کو کسی چیز کی بتا دو. ایک جو ہے مشہور مثال ہے کہ جو ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. پیاس جس کو لگتی ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ کنویں کے پاس خود جاتا ہے. تو علم کی پیاس اور اس کی طلب ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. قرآن شریف اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں. جب بھی چاہے ہم قرآن شریف سیکھنا شروع کر سکتے ہیں. اندر سے حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آسانی ہے، قرآن آسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان نازل کیا ہے اور کوئی اس کی عمر کی قید نہیں ہے. کسی بھی عمر کے مرحلے میں قرآن شریف ہم سیکھ سکتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتائی ترتیب کہ رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس برکت والے مہینے میں قرآن شریف کو نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے آنے والے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. اس کی برکتیں، اس کی بہاریں، نیکیوں کی سیزن ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کو اس رمضان کے ماحول میں گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان کی فضیلت ہے. تو ایسے ماحول میں اگر ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھے، 12 گھنٹے ہے نا، 12 گھنٹے میں سے اگر 1 گھنٹہ ہم قرآن شریف سیکھنے کے لیے اپنا لگا دیں تو اتنا وقت ہمارا قیمتی بن جائے گا. ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم اپنے وقت کو فضولیات میں اور غیر ضروری چیزوں میں لگا دیتے ہیں، جبکہ سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ آج ہم قرآن شریف سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے والے کے لیے آسان کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. رمضان کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ترتیب بناؤ. ترتیب میں ایسی ترتیب ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ امام صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کو جب بھی موقع ہو، جب بھی وقت ہو، روزانہ 1 آیت سے شروع کریں. 1 آیت سے سیکھنا اور صحیح کرنا شروع کریں. بہت سارے لوگوں نے ناظرہ پہلے پڑھا ہوا ہوگا لیکن جو ہے اس کو نہیں پڑھنے کی وجہ سے ان کے زبان پر بھی نہیں آتا، ذہن سے بھی نکل جاتا ہے. تو اگر کوشش کریں گے رمضان کے برکت والے مہینے میں اور اس کو سیکھنا شروع کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. 1 آیت آج سیکھے، کل 1 آیت. اسی طریقے سے پورے مہینے میں بھی اگر 1 پارہ بھی ہم نے پڑھنا سیکھ لیا، آنے والی رمضان میں 1 پارہ، اس طریقے سے ترتیب سے شروع کریں گے. 2-3 رمضان میں ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں گے. اور یہ جو ہے بہت ضروری چیز ہے. ہم اپنا وقت اگر اس کے سیکھنے سکھانے میں لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، ہے نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے
جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہترین بتا دیا ہو، ظاہر بات ہے اس کی بہترین ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، سب میں بہتر ہو جائے گی. رمضان والا برکت والا مہینہ اور اس میں ہم قرآن سیکھنے میں اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، ہمیں اپنا وقت جو ہے سیکھنے سکھانے میں لگانا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ہے زیادہ تر وقت اللہ کو راضی کرنے میں لگے. آج کل جو ہے ہمارا زیادہ تر وقت موبائل میں، سب سے زیادہ اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارا سب سے زیادہ وقت موبائل میں لگتا ہے. ہماری سب سے ضروری جو چیزیں ہوتی ہے اس میں بھی اتنا وقت نہیں لگتا. تو ظاہر بات ہے یہ چیز جو ہے کام کی بھی ہے اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہوا تو ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے. آج ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ ماں باپ ایسا سوچتے تھے کہ بچہ ایک طرف بیٹھا جو ہے بچہ دوسرے ساتھیوں گلی میں کھیلنے کے لیے نکلے گا تو اس کو جو ہے غلط صحبت لگ جائے گی. کوئی شریر بچے کی صحبت میں اگر اس کا دوستی کر لی، اس کے ساتھ تعلق کر لیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاق خراب ہو جائے. تو ماں باپ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا بچہ گھر میں بیٹھے، لیکن آج ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ گھر میں موبائل چھوڑ کر تھوڑا باہر نکلے اور دوستوں کے ساتھ کھیلے. کیوں کہ وہ تنہائی میں بیٹھے گا تو کیا معلوم کیا دیکھے گا. تو آج ماں باپ کو یہ فکر ہے. زمانہ جو ہے دن بدن بدلتا جا رہا ہے، اس تبدیلی کے اوپر بھی نظر رکھیے، اپنے بچوں کی فکر کیجئے. ہمارا مستقبل ہے، ہم جتنا ان کو سنواریں گے یہ سنورے گی، اور یہ جو ہے آنے والی ان کے بعد کی جو نسلیں ہوگی اس کی بھی فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو کئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.